ماهرا قادرا وتوكل عليه كافيا ناصرا وأشهد أن لا إله إلا هو إلها واحدا أحدا الذي لم يتخذ في عز جلاله صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول المجتبى أرسله لإنفاذ أمره وبعثه لإنهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى أهل بيت الذين هم موضع سره وعبة علمه ولجأ أمره لهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. ظاہر ہے کہ زیادہ طویل خطبہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو مختصر چند اشارے ہیں جو میں ادھر عرض کر رہا ہوں. خواتین کو جو شرف، جو مرتبہ، جو عظمت اسلام نے عطا کیا، اور ان کو بالکل برابری کا درجہ دیا ہے. کچھ معاملات میں کچھ حقوق مردوں کے زیادہ رکھے ہیں، تو کچھ معاملات میں کچھ حقوق خواتین کے ان میں اضافہ کر دیا ہے، تاکہ بیلنس برابر رہے اور توازن برابر رہے اور پلے برابر رہے. یہ تصور بالکل غلط ہے، غلط فہمی پر مبنی ہے کہ عورتوں کو ذلیل و حقیر سمجھا گیا ہے، عورتوں کے حقوق سے جو ہے وہ غفلت برتی گئی ہے اور نظر انداز کیا گیا ہے. ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے، بلکہ جو عظمت، جو شرف اور جو مرتبہ اسلام نے خواتین کو عطا کیا ہے وہ دوسرے مذہبوں میں مکاتب سے بھی اس کا تصور بھی نہیں. بہت سی چیزیں عرض کر چکا، زیادہ تفصیل نہیں عرض کرنا ہے. کہ بات کہی جاتی ہے، ایک دلیل دینا چاہتا ہوں. ایک دلیل ہے، بہت ہی محکم و مستحکم دلیل ہے. وہ محکم و مستحکم دلیل یہ ہے کہ پردہ ذلت ہے، پردہ تذلیل ہے، پردہ تحقیر ہے. اس سے عورتوں کی تحقیر ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، اور ان کو ذلیل سمجھا گیا ہے، اس لیے پردے میں رکھا گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر پردہ تذلیل و تحقیر کے لیے ہے تو پھر ام المومنین جو تھیں ان کے لیے پردے کی زیادہ سختی کیوں رکھی؟ جن کو مومنین کی مائیں کہا جا رہا ہے، ان سے زیادہ باعظمت خواتین کون سی ہوں گی؟ ان سے زیادہ نگاہ قدرت میں باشرف خواتین کون سی ہوں گی؟ لیکن عجیب بات ہے کہ عام عورتوں کے لیے اتنی پردے کی سختی نہیں ہے جتنی ام المومنین کے لیے ہے، اور رسول اللہ کے ازواج کے لیے پردے کی سختی ہے. ان کے لیے زیادہ سختی ہے پردے کی. سب سے زیادہ باعظمت تو ازواج رسول ہیں جو امت کی ماں ہیں، ان کو پردے قید سے آزاد ہونا چاہیے تھا. اگر توہین ہے تو یہ ام المومنین کی توہین کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ازواج رسول کی توہین. ان کو پردے تھے. اے ازواج، ان کو عام عورتوں کو تو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے بھی، لیکن جو امہات المومنین ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں. اے ازواج نبی، تم گھروں میں رہا کرو. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے اے ازواج نبی تم گھروں میں رہا کرو. اور اس طرح اصحاب کو حکم ہے کہ جب بھی ان سے کچھ مانگو تو پردے کی آڑ سے مانگو. جب بھی ان سے کچھ طلب کرو تو پردے کی آڑ سے طلب کرو. سوال کرو تو پردے کی آڑ سے. پردے کا اہتمام اتنا ہے کہ چادریں اوڑھنے کا حکم، پھر نقاب ڈالنے کا حکم، پھر گھر میں بیٹھنے کا حکم، کہ اس کے بعد ہر مسلمان کو حکم کہ پردے کی آڑ سے بات کرو. اگر پردہ سبب توہین ہوتا تو جن عورتوں کی اتنی عظمت کہ جن کو مسلمانوں کی اور مومنین کی مائیں قرار دیا گیا، ان پر پردے کی اتنی پابندی نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ عورت کی توہین کے لیے نہیں ہے، تعظیم کے لیے. اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تعظیم کے لیے پردہ ہے، توہین کے لیے. جتنی زیادہ عظمت بڑھتی گئی اتنا پردے کی سختی بڑھتی چلی گئی. پھر عجیب چیز ہے، آپ توجہ فرمائیں کہ اب خواتین کے لیے حکم نماز میں چادر میں نماز پڑھیں. کہے کے لیے بھائی پردے کا حکم کہا ہے، نامحرم مردوں سے پردے کا حکم ہے. میں توجہ چاہوں گا، نامحرم مردوں سے پردے کا حکم ہے. چلیے اگر مسجد میں کہیں پر کسی گوشے میں نماز پڑھ رہی ہیں
تو چادر اوڑھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، مگر اکیلے کمرے میں کیا نماز پڑھ رہی ہیں؟ میں توجہ چاہوں، خاص طور جوانوں کی توجہ، جب اکیلے کمرے میں تنہائی میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اب کس سے پردہ؟ اب کس سے پردہ؟ لیکن اس وقت بھی حکم ہے کہ پوری چادر میں رہتے ہوئے نماز پڑھو، کیونکہ اللہ عورت کو پردے میں دیکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں کیوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تنہائی میں تو چادر اوڑھے ہوئے ہو۔ اب اکیلے میں اگر پڑھ رہی نماز تب تو کوئی ضرورت نہیں پردے کی، لیکن اگر تنہائی میں نماز پڑھ رہی تو پھر پردے کا حکم ہے کہ پوری پردے کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ نماز تمہیں پڑھنا ہوگی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تعظیم ہے، یہ تحقیر نہیں ہے۔ مردوں کو محفلوں میں جانا کیسا، مردوں سے مول جول کیسا، مردوں کی شانہ بشانہ کام کرنا کیسا، رسول اللہ کا فرمان، جو شخص اللہ پر ایمان، میں شاید پڑھ بھی چکا ہوں لیکن ہلکے سے یاد دہانی کے لیے، کہ رسول اللہ فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی ایسے مقام پر نہیں سوئے گا جہاں اس کی سانس کی آواز نامحرم عورتوں تک پہنچے۔ سانس کی آواز، میں شروع جو خطبے دی ان میں یہ اشارہ کیا تھا میں نے بات کی طرف کہ سانس کی آواز نامحرم تک نہ پہنچے۔ رسول اللہ کا حکم، اگر مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اگر مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو ایسا مرد ایسی جگہ نہیں سوئے گا کہ سانس کی آواز بھی نامحرم مردوں تک پہنچے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اے کوفے کے مردوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں اس طرح سے چلتی ہیں کہ نامحرموں سے ان کے شانے مست ہوتے ہیں۔ اے مردوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ اور طلب ہے، عورتوں سے نہیں کہا گیا، ہم مردوں کی غیرت کو للکارا ہے۔ اے مردوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ اس طرح سے بازاروں میں تمہاری عورتیں چلتی ہیں کہ ان کے شانے نامحرموں سے مس ہوتے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ پردے کی کتنی اہمیت ہے، اس کا کتنا شرف ہے، اس کا کتنا مرتبہ ہے۔ ایک اور قرآنی مثال دینا چاہتا ہوں، میں قرآنی مثال دینا چاہتا ہوں کہ عورتوں کے واسطے پردہ زینت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حوروں کی مدح پردے کے ساتھ نہ ہوتی۔ حوروں کی مدح پردے کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی حوروں کی مدح کی گئی پردے کے ساتھ کی گئی۔ جنت وہ مقام ہے جہاں نہ آوارگی ہے، نہ بدنگاہی ہے، نہ وہاں بدماش ہوں گے، نہ وہاں لفنگے ہوں گے، نہ وہاں لچے ہوں گے، نہ وہاں بدماش ہوں گے۔ بھائی کون جائے گا جنت میں؟ لفنگے، بدماش، لچے، کون جنت میں جائے گا؟ انتہائی جو شریف لوگ ہیں وہ جائیں گے، جو مومنین ہیں وہ جائیں گے، جو باشرافت ہیں وہ جائیں گے۔ لہذا وہاں ایسی کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو چھیڑ دیا کسی نے، کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر لی کسی نے، کوئی بدنگاہی وہاں کے اوپر، ایسا امکان ہی نہیں، کسی گناہ کا تصور ہی نہیں ہے جنت میں۔ جنت میں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی حوروں کو پردے میں رکھا ہے۔ حوروں کو پردے میں رکھا ہے، جہاں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جنت وہ مقام جہاں نہ آوارگی ہے، نہ بدنگاہی ہے، سردی نہیں کہ پھول سوکھیں، گرمی نہیں کہ کلیاں مرجھائیں۔ پھر حوروں کے واسطے پردے کی کیا ضرورت؟ مگر معلوم ہوتا ہے کہ حسن کا جوہر ہے کہ وہ نقاب میں ہو۔ حسن کا جوہر ہے کہ وہ نقاب میں ہو، موتی کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ صدف میں ہو، اور موتی کی آب و تاب اسی میں ہے کہ اس پردے چادر میں ہو۔ چادر میں جب تک نہیں ہوگی اس کی آب و تاب باقی نہیں رہے گی۔ لہذا حوروں کا تذکرہ کرتے ارشاد ہوتا ہے جنت میں پاک دامن حوریں ہیں جو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ وہ حوریں جس کی زوجہ ہوں گی ان سے پہلے نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے۔ اگر مردوں کی بزم میں جانا، ان سے ہاتھ ملانا، ان کی طرف نگاہیں اٹھانا عیب نہ ہوتا
تو کبھی حوروں کی اس طرح مدح نہ کرتا کہ نہ کسی کی طرف دیکھتی ہیں نہ کسی کا ہاتھ کبھی ان سے مسوا ہے، بلکہ یوں تعریف کرتے کہ آج کل کے کھلے ذہن کے مسلمان اگر تعریف کرتے ہیں کسی عورت کی تو اس طرح سے تعریف ہونا چاہیے تھی، یوں کہنا چاہیے تھا کہ بڑی پڑھی لکھی ہیں اور وہ حوریں ہیں، بی اے پاس ہیں، گریجویٹ ہے۔ آج کل تو یہی تو تلاش کیا جاتا ہے، بی اے پاس، بہت پڑھی لکھی، بڑی اچھی مقرر ہیں، کتابوں کی مصنفہ ہیں، کوئی بد میں ایسی نہیں کہ جس کی وہ صدارت نہ کرتی ہو۔ دنیا میں جن باتوں کو عورت کا حسن سمجھا جاتا ہے ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ تذکرہ کیا ہے؟ شرم و حیا کا تذکرہ ہے، پردے کا۔ حور مقصورات فی الخیام، وہاں ہوگا آپ نے سورہ رحمان، حور مقصورات فی الخیام، یہ حور پردے کے اندر ہیں۔ تو آپ سمجھیے کہ آخری جملے سلسلے کے کہ جب جنت جیسی پاک و پاکیزہ مقام پر ایسے پاک ماحول میں حوروں کا زیور پردہ ہے، تو یہ دنیا جہاں قدم قدم پر بدکاروں کا خوف ہے، وہاں جہاں بدنگاہوں کا خوف ہے، وہاں عورتوں کو بے پردہ ہونا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ ایک سلوات بھیج دیں۔ بہرحال کچھ مسائل ہیں وہ بھی عرض کرنا ہے۔ حسین آباد کا مسئلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ بہرحال اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود میں وہاں گیا، جب میں اسپتال میں تھا تب سے وہ کام وہاں پر شروع ہوا۔ میرا حالت نہیں تھی میرے لیے، اب بھی حالت نہیں ہے۔ جمعے کی نماز پڑھا لینے سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے، کیونکہ ذرا سے ایگزرشن ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے میرا، اور لہٰذا 2 دن سے پھر بلڈ پریشر میرا بڑھ گیا۔ آپ کو اب اپنی ظاہر مصیبتیں بیان نہیں کرنا مقصد ہے جمعے کے خطبے میں، لیکن قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی کیوں میں نہیں آ پا رہا ہوں۔ ڈاکٹروں نے یہاں تک کہا ہے کہ اخبار نہ پڑھیے، یہ نہ ہو کہ کسی خبر سے بلڈ پریشر بڑھ جائے، ٹی وی پہ خبریں نہ سنیے۔ یہ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ ٹی وی پہ خبریں نہ سنیے، پتہ نہیں کون سی ایسی خبر اس میں آ جائے کہ ایک دم سے بلڈ پریشر شوٹ کر جائے جو آپ کے لیے نقصان دہ۔ رات میں آکسیجن ماسک لگا کر سونا پڑتا ہے، آکسیجن لگی ہوئی، ماسک پورا منہ پر، پوری رات کبھی کبھی تو جاگ کر گزر جاتی ہے، نیند نہیں آ پاتی۔ اس کے بعد کچھ منحوس اور خبیث مسلسل، میں تو خود تو دیکھتا نہیں لیکن مجھے کبھی خبر ملتی ہے کہ صاحب فیس بک پر میرے خلاف، واٹس ایپ پر میرے خلاف، میرے والد کے خلاف طرح طرح کا زہر، طرح طرح کی گندی باتیں اور طرح طرح کے الزامات۔ اب بھی اس میں تو کچھ تو ظاہر کے وقف بورڈ سے متعلق لوگ ہیں، اور کچھ مولویوں کے نالائق اور نااہل بیٹے بھی اس میں شامل ہیں۔ مولویوں کے نالائق اور نااہل بیٹے فرضی ناموں سے انہوں نے ویب سائٹ کھول رکھی ہیں، اور وہ میرے خلاف اپنے اب سے نہیں کہتے کسی اور کی نالائقی پر پردہ ڈالنے کے لیے، ان کی نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے میرے خلاف اس طرح کے الٹے سیدھے صاحب اب آئے ہیں جب سب لٹ گیا۔ بھائی یہ دیکھو جب لٹ رہا تھا میں اسپتال میں تھا تو ابا کہاں تھے؟ وہ تو ہٹے کٹے ہیں، وہ کہاں تھے؟ تو اس طرح کی غلط فہمیاں زبردست پھیلائی جاتی ہیں، اس طرح کی غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بھائی صاحب یہ اب آئے ہیں، اب بھی آنے کے لائق نہیں ہیں، اب بھی آنے کے لائق نہیں واقعی یہ دیکھا جائے تو۔ بہرحال قوم کے سامنے تمام حالات ہیں، اور صرف یہی نہیں، دہلی کے لیے بھی فون آتے ہیں صاحب یہاں آ جائیے، اور اب تو بمبئی کا مسئلہ بھی میرے ہی سر پر آ رہا ہے۔ وہاں بھی ببر-علی امام باڑہ فروخت کر دیا گیا، جو ایک کاغذات سے کچھ معلوم ہوا۔ 1-2 منٹ میں چاہوں گا آپ حضرات کے، کیونکہ مجھے کل ہی وفد آیا ہے بمبئی سے، کچھ لوگوں نے مجھے کاغذات کچھ دیے ہیں، اس میں
سن 1910 کی شیعہ کانفرنس کی رپورٹ ہے. 1910 شیعہ کانفرنس کی رپورٹ ہے. اور شیعہ کانفرنس کے جلسے میں کون کون شریک تھا اس کے نام لکھے ہیں جناب مولانا محمد حسن صاحب, کہ جو ناصریہ مدرسہ جو ہے جمنپور کا اس کے پرنسپل اور بزرگ شخصیت ہیں. انہی نے یہ خط تحریر کیا ہے بمبئی کی مومنین کے لیے, اور اس کے بعد وہ رپورٹ انہوں نے اس کے ساتھ منسلک کی ہے کہ جو 1910 میں شیعہ کانفرنس کا جلسہ ناصر الملت کی صدارت میں ہوا تھا. بانی تو میرے دادا پردادا مولانا آقا حسن صاحب تھے, لیکن جب بھی کوئی جلسہ ہوتا تو کسی اور بزرگ کو صدارت سونپ دیتے تھے. تو ناصر الملت کی صدارت میں جلسہ ہوا تھا. اس میں یہ مسئلہ پیش ہوا تھا ببر علی والا, کہ وہ ببر علی امام باڑہ نہیں ہے بلکہ یہاں کے بادشاہوں نے بنایا تھا تاکہ حسین آباد کے پیسوں سے جو لوگ حج اور زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں وہاں رکیں. لہٰذا حسین آباد ٹرسٹ کے یعنی یہاں بادشاہوں سے کے پیسوں سے وہ بنایا گیا تھا, صرف اس لیے کہ حسین آباد ٹرسٹ کے پیسوں سے جو مومنین زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں وہ ادھر ادھر ہوٹلوں میں نہ بھٹکتے پھرے بلکہ وہ وہاں قیام ان کے لیے بنایا گیا تھا. اور ببریلی نام کے صاحب کو سپرد کیا گیا تھا کہ وہ بنایا, کیونکہ انہیں کے ذریعے بنا تھا, لہٰذا انہیں کے نام سے, جیسے یہاں نورباڑی مسجد گھسیٹا مشہور ہے, نام شاید وہ نور بیگم یا ولایت بیگم ایسی کسی نے بنائی تھی. وہ آج جس سے پوچھے گا مسجد گھسیٹا, معلوم کوئی مؤذن تھے جو اذان دیتے تھے ان کا نام گھسیٹا نواب تھا, اور آج مسجد کا نام ہی گھسیٹا ہو گیا. اسی طرح سے ماں امام باڑہ بھی امجد علی شاہ کا بنایا ہوا, اور اس کو ببر علی کی انہوں نے بنایا تھا, لہذا ان کے نام سے امام باڑہ ببر علی ہو گیا. اور پھر ان کی اولاد نے قبضہ کر لیا اور اسی کی اولاد ہی نے بیچ ڈالا اور خرید لیا مولویوں نے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ ہے کیا چیز. اور اس کے بعد اب ایک بلڈر تھے وہاں کے بہت مشہور, انہوں نے اس کو فروخت کر دیا کئی 100 کروڑ میں. اور اس کی جگہ بجائے کی دوسری جگہ لینے کی کوشش ہے کہ جو وہابیوں کا مرکز ہے جہاں مجلس ہونا ممکن نہیں ہے, بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے. اور کئی مولویوں نے ممبروں سے جھوٹ بولا, جس میں یہاں کے بھی ایک خطیب شامل ہے, اور ایک اور جو یہاں آتے رہتے ہیں بہت مقبول ہیں آپ کے یہاں, وہ بھی خطیب شامل ہے. ممبر سے جھوٹ بولا کہ بکا نہیں ہے. ممبر سے جیسی ریکارڈنگ موجود ہے, پوری ریکارڈنگ موجود, مجھ کو سنائی انہوں نے, وہ وفدار سے دونوں مولویوں کی ریکارڈنگ سنائی کہ انہوں نے کہا ارے صاحب بڑا جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا, بکا نہیں ہے. اور جب تک عادل اللہ سستانی کا فتویٰ نہیں آئے گا تب تک نہیں بکے گا, پتہ چلا پہلے ہی بک چکا ہے. تو وہاں بھی کہہ رہے صاحب آئیے, بھیا میں نے کہا یہاں تو سنبھل نہیں رہا بس, یہاں تو حالت نہیں میری. بہرحال دیکھیے جو اس کا بھی ہو, اس میں جو بہت وقت نہیں رہا ہے. یہ خط ہے جو مولانا محمد حسن خان صاحب نے وہاں کے مومنین کو تحریر فرمایا ہے کہ اداکارہ زینبی ممبئی کا ماضی اور اس کے تحفظ کرنے والوں سے قوم کی ذمہ داریاں کے حوالے سے قوم کی ذمہ داریاں. ادھر کئی سالوں سے اداکارہ زینبیہ ممبئی کا مسئلہ قوم کی تشویش کا باعث بنا ہوا ہے, اور اس کے فروغ کی خبریں لوگوں کے درمیان عام میرے اطلاع کے مطابق اس اداکارہ کی تاریخ 200 سال پرانی ہے. اس کے موقوفہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یہ محمد الحسن صاحب تحریر فرما رہے ہیں کہ اس کے موقوفہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس کے وقف ہونے کی تائید اور تصدیق عالمیہ شیعہ کانفرنس کی رودایت بنامے اجلاس چہارم سے بھی ہوتی ہے. یہ کانفرنس 8 شوال 1328 مطابق 12 اکتوبر 1910 امروہہ ضلع مربادا میں منعقد ہوئی تھی, جس کی صدارت مجتہد العصر والزمان صدر المحققین ناصر الملت والدین مولانا سید ناصر حسین صاحب قبلہ معروف ناصر نے فرمائی. انہی کے حکم سے مذکورہ کانفرنس کی تحریر رپورٹ جناب مولوی سید علی ظفر صاحب مرتب فرمائی, جو عالمیہ شیعہ کانفرنس کے آنریری سیکریٹری تھے. واضح ہے کہ عالمیہ شیعہ کانفرنس اس وقت کے ہندوستان میں مشتمل تھی جب پاکستان بنگلہ دیش بھی ہندوستان کے حصے تھے. اس کانفرنس کی سبجیکٹ کمیٹی کے ممبران کا انتخاب پورے ملک کی سرکردہ پڑھی لکھی شخصیات نے جید علماء سے کیا گیا تھا. من جملہ عالمیہ شیعہ کانفرنس کے بعد عہدیداران علماء کے اسماء گرامی حسب ذیل ہے. جناب مولانا آقا حسن صاحب جو میرے پردادا تھے, جناب مولانا نجم الحسن صاحب جو مولانا حمید الحسن صاحب کے دادا تھے, خطیب اعظم مولانا سبت حسن صاحب, جناب مولانا علی اطہر صاحب قبلہ کھجوا کے, مولانا امجد حسین صاحب الہ آباد کے, جناب مولانا سید علی حائری صاحب لاہور کے, جناب مولانا سید علی جواز صاحب قبلہ بنارس کے جو جوادیہ کالج جن کا ہے وہاں کا, مولانا ابو الحسن صاحب قبلہ ابو صاحب یہ پرنانا وہ اس کے ممبر تھے, مولانا محمد حسین صاحب فیض آباد
مولانا مفتی حسین محمد باقر صاحب جبلپوری، تمام علماء اس کے ممبر تھے جو شریک تھے، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ وقف ہے اور اس کو بچا، اس وقت وہ بیچ رہے تھی اولادیں، اس وقت یہ تجویز پاس ہوئی کہ اس کو بچایا جائے، وقف کو، اس کو وقف کو بچایا جائے، اور اس کو محمد علی شاہ بادشاہ نے شروع کیا، پھر حمد الدین شاہ نے اس کو مکمل کیا۔ یہ حسین آباد ٹرسٹ کی ملکیت ہے اور وقف ہے، اس کو بیچ ڈالا گیا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تحریک چلائیے، بڑا مسئلہ یہ سخت ہے، وہاں کے مولوی تحریک چلانے پر آمادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا بلڈر ہے وہ۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، مشکل میرے لیے یہی ہے کہ کہاں تک دشمنیاں مولوی نے، کہاں تک دشمنیاں، نہ مولویوں کا نام نہ اس بلڈر کا نام، مگر یہ کہ بہت مشہور شخصیت شیعوں کی ہے کہ جنہیں نے اس کو بیچا ہے۔ لہذا یہ بات آپ کو پیش کرنا بہت ضروری تھی۔ دوسری چیز یہ کہ ایک اپیل آئی ہے میرے پاس، بھائی 2 منٹ لینا ہے۔ اپیل آئی ہے کہ ایک امام زمانہ اسلام کے نام سے فنڈ قائم کیا ہے، اور پھر میرے پاس شاید آپ تک بھی پہنچے، وہ فوٹو رکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے اپنے طریقے بیان کیے ہیں کہ بھائی جیسے 1 لاکھ روپے کوئی شبے داری پر خرچ کرتا ہے تو 50,000 خرچ کر کے شبے داری پر 50,000 فنڈ میں دے دیں، تاکہ اس کی، کیونکہ یہ بھی مولا کا کام ہے، اس میں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا تبرک میں ثواب ہے۔ لیکن کوئی مجلس پر اپنی 50,000 خرچ کرتا ہے تو 25,000 خرچ کرے، 25,000 اس فنڈ میں دے دے، تاکہ دونوں جگہ ثواب اس کو حاصل ہو جائے۔ تو اس طرح سے ایک تجویز آئی ہے، اور اچھی تجویز آپ حضرات، میری تجویز نہیں ہے بلکہ مومنین کی طرف سے یہ تجویز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ یہاں پر ان کا ڈبے رکھ دیے جائیں امام زمانہ فنڈ کے، اور لوگ جو ہے، کیونکہ مسافیہ ٹیکس بند کر دیا ہے، سال بھر سے 1.5 سال سے بند ہے۔ میرے پاس تقریباً 3 لاکھ کے قریب، مولانا نے حساب جوڑا تھا، 3 لاکھ کے آس پاس مسافیہ فنڈ کے موجود ہیں میرے پاس، اور وہ اس لیے ہم نے بند کر دیا کہ اس کا کوئی خرچ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خرچ کہاں کیا ہے، اس لیے میں نے اس کو مسافیہ ٹیکس لینا بند کر دیا تھا۔ اگر اجازت مومنین کی رہے گی، ایک ابھی نہیں، فوری نہیں، اجازت رہی تو اس کو بھی امام زمانہ فنڈ ہی میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ سب کی اجازت اگر اس میں رہے تبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام جتنے بھی یہاں پر ہیں وہ اس میں یہ شریک رہتے، تو اس کو امام زمانہ فنڈ میں شامل کر کے قوم کے اوپر اس کو صرف کیا جائے، جو مقدمات ہیں اس پر صرف کیا جائے، اس طرح سے جو ضرورت مند ہیں کو کبھی خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو ان کو ضرورت ہو اس پر صرف کیا جائے۔ اس طرح سے یہ بات ایک آئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، لیکن قوم کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بزرگ ہمارا ان سے ہماری التماس ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اس مسئلے میں، اور کیونکہ جو بھی اس میں کوتاہی کرے گا تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی، تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی جو بھی کوتاہی کرے گا اس معاملے میں۔ عزاداری میں جنہوں نے کوتاہی کی ان کو بھی تاریخ معاف نہیں کرے گی، اور وقف کے معاملات میں اگر کوتاہی ہوئی تو بھی تاریخ معاف نہیں کرے گی، لکھیں گے لوگ، تاریخ درج کی جائے گی۔ آج کوفے کے واقعات 1400 سال بعد ہم تک پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ کیا تاریخ نے معاف کر دیا کوفے والوں کو؟ جب وہاں پر سید علی خامنی مدظلہ جو رہبر انقلاب اس وقت ہیں، وہاں ان کا نام سید علی ہے، سید علی ہے، تو وہاں جب نعرے لگتے ہیں مجمع میں کہ ما اہل کوفہ نیستیم علی تنہا بے ماند، ما اہل کوفہ نیستیم علی تنہا بے ماند، ہم علی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم کوفے والے نہیں ہیں، ہم علی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم کوفے والے نہیں ہیں۔ آج تک تاریخ میں کوفے والوں کے درجے 1400 سال گزرنے کے بعد، تو کہیں یہ تاریخ پھر نہ دہرائی جائے۔ کیا ہے وہ امیر انیس کا شعر ہے، کیا ہے، کسی شہر سے کوفے سے مل رہے ہیں، آپ نے خود ہی دہرا دیا مجمع نے، مجھے دہرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کہیں یہ تاریخ پھر نہ دہرا دی جائے۔ اکیلا کوئی نہیں لڑ سکتا، مولانا کیوں نہیں آتے؟ مولانا کے پاس ہوائی جہاز ہے، ٹینک ہیں، توپے ہیں،
جب تک پبلک ساتھ نہیں دے گی. یہ آج تانا دیتے ہیں وہی منحوس خبیث کہ وہی نخاس والی مسجد کے سلسلے میں مولانا رضا حسین صاحب، مولانا امیر حیدر صاحب، کئی مولانا وہاں گئے، رکوانے کے لیے رکوا دیا، اس کی تعمیر رکوا دی، مگر یہ 7-8 لوگ تھے، پورے محلے سے ایک شیعہ نہیں نکلا. مولانا گواہ بیٹھے ہوئے یہاں پر، سامنے شاہ گنج ایک بھنگا نہیں آیا وہاں سے مدد کے لیے، اور سینکڑوں سنی جمع ہو گئے وہاں، سینکڑوں سنی جمع ہو گئے. ان سب کی جان خطرے میں آ گئی تھی. فوراً میں نے فون کیا کہ جب قوم ساتھ نہیں دے رہی ہے تو واپس آ جائے گی. آج وہی خبیث جو گھر سے نہیں نکلے وہ تانا دیتے ہیں صاحب مولوی نے بچایا نہیں. تم خبیث گھر سے نکلے ہوتے تبھی تو بچتا. یہ 4 مولانا جا کے بچا لیتے ہو. تو یہ مولویوں کے نااہل اور نالائق اولادیں زیادہ تر ویب سائٹ انہی کی ہیں. بہرحال اس سے بھی میرا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا لہذا اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہوتی. پالنے والے تیری بارگاہ میں ہم بس بدعا ہیں پالنے والے. ہماری اصلاح فرما، ہمارے عیبوں کو دور فرما، پالنے والے ہماری خرابیوں کو دور فرما. ہم میں آپس میں اتحاد پیدا کر، ہمارے عمل میں خلوص پیدا کر، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے قدموں میں ثبات عطا فرما، ہمارے ارادوں میں مضبوطی عطا فرما. اپنی نصرت سے ہم کو سرفراز فرما، اور سب سے بڑی نصرت تیری یہ ہوگی کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے جانثاروں میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.